زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار 13 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ اسٹریٹجک تبدیلیوں کے بعد بلوچ تحریک کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ۔ بلوچ قوم دوست رہنما سردار خیر بخش مری کو ان کی 7ویں برسی پر خراج تحسین پیش۔ کیچ اور خضدار قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں 3 نوجوان جبری طور پر لاپتہ۔ خضدار میں منحرف سرمت 4 مسلح افراد کے حملے میں ہلاک۔ بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں 20 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ یہ تھے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک تبدیلیوں کے بعد بلوچ تحریک کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ بلوچستان میں نئے معاشی اور تصویراتی جنگ کا میدان سجنے جا رہا ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیل رہی ہیں۔ اب یہ بلوچ قیادت اور دانشوروں پر منحصر ہے کہ اس تشویشناک صورتحال میں کیسے بلوچ قومی مفادات کو محفوظ بنایا جائے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد گمشدگیوں کی تعداد میں تیزی اور بڑھتے ہوئے مظالم کے ساتھ بلوچستان میں ایک تیز سیاسی اور اسٹریٹجک تبدیلی آئی ہے۔ اس کے لیے بلوچ تحریک کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ہم اپنی 2 دہائیوں سے جاری جدوجہد سے حاصل کیے گئے فوائد کھو دیں گے۔ سرخیل بلوچ قوم دوست رہنما اور موجودہ بلوچ مزاحمتی تحریک کے بانی بابا خیر بخش مری کی 7ویں برسی کے موقع پر آپ کو آزادی پسند رہنماؤں اور بلوچ عوام کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شال کے نواحی علاقے نیو کہان میں آپ کی برسی کی مناسبت سے قرآن خوانی کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر علاقائی عمائدین نے کہا کہ بابا خیر بخش مری کی زندگی ہماری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بابا خیر بخش مری کو ان کی 7ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بابا مری کی زندگی اور ان کا کردار دنیا بھر کے محکوم اقوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے پوری زندگی بلوچ قومی تحریک آزادی کی تبلیغ میں گزاری۔ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ آج کی مزاحمتی سیاست انہی کی مرہون منت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نواب خیر بخش مری نے پارلیمانی اور ریاست کے تابع سرداروں اور نوابوں کی موقع پرستانہ سیاست کے مقابلے میں بلوچ قومی سیاست اور قبضہ گیریت کے خلاف مزاحمت کا راستہ دکھایا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جنرل سیکریٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے بابا مری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لیجنڈری رہنما مرحوم خیر بخش مری اپنے افکار میں سمندر سے زیادہ گہرے اور بلوچستان کی مقصد آزادی سے وابستگی کے حوالے سے چلتن سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ آپ بلوچ اقدار، حب الوطنی، مستقل مزاجی اور انسانیت کا امین تھے۔ آپ کی اٹل جدوجہد کی وجہ سے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی نے بابا خیر بخش مری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ نواب مری نے اپنی پوری زندگی بلوچ قوم کی خوشحالی کے لیے وقف کر دی۔ شیر محمد بگٹی کا کہنا تھا کہ نواب مری نے بلوچ قوم میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیر بخش مری جسمانی طور پر ضرور ہم سے جدا ہو گئے ہیں، مگر ان کے نظریات و تعلیمات ہمیشہ بلوچ قومی جہد آرزوئی میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ کوئلوں کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق جمعرات کو مسلسل 5ویں دن ڈونگان، باریلی، سمچ، کوریاک اور منڈائی میں قابض پاکستانی فوج نے جارحانہ کارروائی کی، جس کے دوران درجنوں لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کیا گیا اور لوگوں کی مال مویشیاں لوٹی گئیں۔ جھونپڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ان علاقوں میں قابض پاکستانی فوجی دستے 3 اطراف سبی، کوہلو اور ہرنائی سے داخل ہوئے تھے۔
بلوچستان سے قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے مزید 3 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے نوجوانوں میں سے 2 کا تعلق کیچ اور 1 کا زہری سے ہے۔ کیچ سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والوں کی شناخت سمیر مراد اور رستم حسن کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دونوں نوجوانوں کو قابض پاکستانی فورسز نے 9 جون کو تربت سے ہیرونگ جاتے ہوئے دوران سفر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دوسری طرف خوزدار میں علی اسپتال سے نامعلوم افراد نے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جس کی شناخت وسیم ولد شریف کے نام سے ہوئی ہے۔ یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعرات کے دن خاران کے نواحی علاقے ہیلمبرگ میں UBA کے سرمچار تنظیمی مشن پہ تھے کہ قابض فورسز نے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس پر سرمچاروں اور قابض فورسز کے درمیان دن 2 بجے کے وقت جھڑپ شروع ہوا، جو کہ رات 10 بجے تک جاری رہی، جس سے قابض فورسز کے درجنوں اہلکار موقع پر ہلاک اور زخمی ہوئے۔ UBA کے ترجمان کے مطابق جھڑپ میں طارق ساسولی اور فراز بلوچ اور عمران ساسولی اور سلمان بلوچ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شہید طارق ساسولی سال 2015 سے تحریک سے وابستہ تھے، جبکہ وہ سال 2019 سے یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے پلیٹ فارم سے دشمن کے خلاف برسر پیکار تھے، اور شہید عمران ساسولی گزشتہ 2 سالوں سے یونائیٹڈ بلوچ آرمی سے منسلک تھے۔ خوزدار کے علاقے گریشہ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والی شخص کی شناخت عطا اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق مذکورہ شخص کا تعلق ماضی میں مسلح آزادی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ سے تھا، جس نے بعد میں قابض پاکستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ خوزدار میں مسافر کوچ حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ ورڈ سے دادو جا رہی تھی کہ خوزدار میں کھوڑی کے مقام پر حادثہ پیش آیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد زائرین تھے جو سالانہ عرس کے لیے ورڈ آئے تھے۔ شال میں بستی پنچایت میں ایک شخص نے خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کلات ایلیمنٹری کالج کے مقام پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ خوزدار میں اچربند کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ شیرانی میں اسکول وین اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 23 طلباء زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں یونیورسٹی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر شہر کے اہم سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے یونیورسٹی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی ریلی میں گوادر کی طلباء تنظیموں کے علاوہ سول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی شرکاء نے یونیورسٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی گوادر کا بنیادی حق ہے اور ہم اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے اس شور میں گوادر کے لوگ اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھے گئے ہیں، جو یہاں کے لوگوں کو اب منظور نہیں ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں بنوں کے علاقے جانی کیل میں مقامی رہنما کے قتل کے خلاف ان کی لاش کے ہمراہ جاری دھرنا ہفتے کے دن 13ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ تاہم اب تک خیبر پختونخوا یا پاکستان کے وفاقی حکومت کی جانب سے کسی نمائندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ بنوں میں قبائلی رہنما ملک نصیب کو 31 مئی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اس کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں نے علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف ان کی لاش کے ساتھ دھرنا دے رہے ہیں۔ جانی کیل میں دھرنے میں بیٹھے مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ امن کے قیام کے ٹھوس حکومتی اقدامات سے قبل وہ یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی خدمات لینے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ترک افواج کو بھی 2020 کے معاہدے کے تحت افغانستان سے انخلا کرنا ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق قطر کے شہر دوحہ میں موجود طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکہ اور مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو افواج کے انخلا کے بعد بھی افغانستان میں ترک افواج کی موجودگی
موجودگی کی تجویز کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی نیٹو اتحاد کا رکن ہے، اس لیے 29 فروری 2020 کو امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہے۔ امریکہ کی سینٹ کی بینکاری کمیٹی نے ایرانی اداروں کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انہوں نے امریکی صدر کے جوہری معاہدے میں واپسی کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشترکہ ایکشن پلان میں تہران کے جوہری خطرات پر مناسب طور پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ سینٹ نے مزید کہا ہے کہ تہران حکومت بائیڈن عہد کے آغاز سے ہی زیادہ جارحانہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے رواں سال حج سے متعلق اہم اعلان کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت حج کے فیصلے کے مطابق صرف سعودی شہری اور ملک میں مقیم افراد ہی رواں سال حج کر سکیں گے اور اس طرح حج کی خواہش رکھنے والے دیگر ممالک کے شہریوں کو رواں برس حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت حج کی جانب سے یہ فیصلہ کورونا وائرس کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور رواں برس صرف 60,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ فرانس کی ایک عدالت نے فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارنے میں ملوث شخص کو 4 ماہ قید اور 14 ماہ کے معطل قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ملزم کو فرانس میں سرکاری ملازمت سے بھی برخاست کرتے ہوئے اسے کسی قسم کی سرکاری عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا ہے اور 5 سال تک کسی قسم کا اسلحہ رکھنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی G7 کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں کی طرف سے کورونا کی ویکسین کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون اور عالمی معیشت کو زیادہ شفاف بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کو دنیا کے لیے ایک نہ مٹنے والا زخم نہیں بننے دیا جائے گا۔ دنیا کی 7 طاقتور معیشتوں کے اس کانفرنس کے اہداف میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے، معاشی ترقی اور روس اور چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب نے بالغ عورتوں کو اپنی مرضی سے کہیں بھی تنہا رہنے کا حق دے دیا ہے۔ سعودی عرب کی قانون میں کی گئی ایک نئی ترمیم کے تحت اب خواتین اپنے والد یا مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر کہیں بھی تنہا سکونیت اختیار کر سکیں گی۔ خبر رساں ادارے AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے سعودی حکام نے شرعی عدالت کے ضابطہ کار کے آرٹیکل 169 کے اس پیراگراف کو حذف کر دیا ہے جس کے تحت ایک بالغ تنہا، طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو اس کے والد یا مرد سرپرست کی ذمہ داری قرار دیا گیا تھا۔ عالمی ادارہ محنت اور اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ کی نئی مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ مجبوراً مزدوری کر رہا ہے، جبکہ 2016 کے مقابلے میں اس تعداد میں 84 لاکھ بچوں کا اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے گزشتہ 20 برسوں سے عالمی ادارہ محنت ہر سال یہ اعداد و شمار جمع کر رہا ہے اور پہلی بار اس تعداد میں اتنا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8 کروڑ بچے ایسا کام کرتے ہیں جسے صحت کے لیے ضرر رساں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔